السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سبھی حضرات اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بات چل رہی تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کردہ حدیث کی، جو کہ روح نکالنے کے تعلق سے تھی کہ مومن کی روح کو کس انداز میں نکالا جاتا ہے اور کافر کی روح کو کس انداز میں نکالا جاتا ہے۔ مومن کی روح نکال کر کہاں لے کر جایا جاتا ہے، کافر کی روح نکال کر کس جگہ پر لے کر جایا جاتا ہے، مومن کی روح کے اندر سے کیسی آتی ہے اور کافر کی روح کے اندر سے بو کیسی آتی ہے۔ اس تعلق سے آپ نے کل مومن کے بارے میں بہت لمبی حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح سنی۔ آج کافر کی روح کے تعلق سے آپ کو سننا ہے، اور پھر کل انشاءاللہ تعالی غسل میت کو غسل کس انداز میں دیا جائے، اس تعلق سے کچھ مسائل آپ کو احادیث کریمہ کی روشنی میں سکھائے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت برا بن عازب بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کافر بندہ جب دنیا کو ترک کرتا ہے، دنیا کو چھوڑتا ہے، وَإِقْبَالُ مِنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی طرف وہ کوچ کرنے لگتا ہے، یعنی اس کا آخری زندگی کے لمحات چلتے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی روح کس انداز میں نکالی جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، نزل الیہ من السماء ملائکہ، اس کے پاس آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے پاس بھی آسمان سے بھائی فرشتے نازل ہونے میں دونوں برابر ہیں، مومن کے پاس بھی فرشتے نازل ہوں گے اور کافر کے پاس بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ مومن کے پاس بھی فرشتے نازل ہوں گے اور کافر کے پاس بھی فرشتے نازل ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیسے ہے کہ سود الوجوہی، مومن کے پاس جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حسن و جمال کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں نہایت کالے چہرے والے، جن کے چہرے بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں، معاہم المسو، اس حال میں کہ ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتا ہے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹاٹ۔ اور جو مومن کی روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا ایک کفن کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، جو اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، تو وہ فرشتے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ فرماتے ثم یجیء ملک الموت، پھر اس کے بعد اس انسان کے پاس، یعنی کس کے پاس؟ کافر انسان کے پاس ملک الموت آتے ہیں، حتی یجلس عند راسہ، یہاں تک کہ وہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فیقول ایتھا النفس الخبیثہ، تو وہ ملک الموت کہتے ہیں اے خبیث جان، اے خبیث روح، اور مومن کے لیے کیا کہا تھا؟ اے پاکیزہ جان، اے پاکیزہ روح۔ اور دیکھیے کافر کے لیے کیا کہا؟ اے خبیث روح۔ اس کی بربادی اور اس کی تباہی کے دن یہیں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں، کہ اس کا نام بھی کائی کے ساتھ لیا جا رہا ہے؟ خباثت کے ساتھ، خبیث جان۔ اگر یہاں دنیا میں کسی کو خبیث کہہ دیا جائے تو برا مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بھائی اس کو فرشتوں نے خبیث کہا، کیا کہا؟ اے خبیث جان، کیا؟ اخرجی الی سخط من اللہ، تو اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل، ہے نا، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ قالا، راوی بیان کرتے ہیں فتفرق فی جسدہ، اب وہ روح اس کے جسم میں چبھنے لگتی ہے، وہ روح اس کے جسم میں، آپ نے مومن کا پورا واقعہ پڑھا، ابھی کافر کا چلے آخر، وہ روح اس کے جسم میں کیا ہے؟ چبھنے لگتی ہے۔ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، تو وہ فرشتہ اس کی روح کو ایسے نکالتا ہے
جیسا کہ گرم سیخ کو نرم روئی سے کیا ہے نکالا جاتا ہے، بہت شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ وہ روح اس کے جسم سے کیا ہے نکلتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو پھر کیا ہوتا ہے، فَيَأْخُذُوهَا، تو وہ جب روح نکل کر آ جاتی ہے تو وہ روح ملک الموت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وہ روح کس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ ملک الموت ایک فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ روح کیا ہے آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهَا، جب ملک الموت کے ہاتھ میں وہ روح ہوتی ہے تو لم يدعوها فی یدہ طرفۃ عین، تو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں ملک الموت کے ہاتھ میں زیادہ دیر تک روح کو نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ دوسرے والے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ حتیٰ یجعلوها فی تلک المسوح، یہاں تک کہ وہ اس روح کو اس ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں جو ٹاٹ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جو ٹاٹ اپنے ساتھ، یہ جہنم کی ٹاٹ تھی، اس کی ٹاٹ، اور مومن کی روح کے لیے کہاں کا کپڑا آئے گا؟ جنت کا کپڑا آئے گا، ہے نا۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے من میں ہنستے ہیں، ابھی تو کرب و بلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِحٍ جِيفًا، اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں کہ سخت بدبو دار مردار کی طرح اس کی روح سے بدبو نکلے گی، ایسی بدبو کی جو کہ روح زمین پر پائی جاتی ہے۔ آپ جب دیکھیے، اگر آپ سب سڑک پہ چلتے ہیں اور کوئی جانور مر جائے اور آپ کا گزر اس سڑک کے پاس سے ہو تو وہ جانور کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے پاس سے جب آپ گزرتے ہیں تو اپنی ناک پہ کپڑا لگا کے گزرتے ہیں، اتنی بدبو اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن آقا کریم فرماتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ بدبو اس کافر کی روح کے اندر سے نکلے گی کہ جس کو ملک الموت نے اس کے جسم سے کیا ہے نکالا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں فَيُسْعِدُونَ بِهَا، پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر چلنے لگتے ہیں، اس کی روح کو لے کر فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اب ان کا گزر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ یہ خبیث روح، اور مومن کی روح میں کیا کہا تھا، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اس میں مبارکباد بھی دی تھی، ہے نا۔ اور اس میں کیا کہا کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ فَيَقُولُونَ فَلَا بِن فَلَا، تو وہ نام لے کر فرشتے بیان فرمائیں گے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں سڑوے کافر کی ہے، فلاں ظالم کی ہے، یہ فلاں جابر کی ہے، یہ فلاں ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھانے والے کی ہے، یہ فلاں، آپ سمجھ رہے نا اشارہ کہ یہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں فرماتے ہیں بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، ان کے برے نام کے ساتھ، ان کافروں کے برے نام کے ساتھ کہ جو ان کے نام دنیا میں رکھے جائے جاتے تھے، ان کے نام کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے گا۔ حتیٰ يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ فرشتے ان روحوں کو آسمان دنیا کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، تو فرشتے آسمان کے دروازوں کو کھولنے کے بارے میں کہیں گے۔ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، تو اس خبیث روح کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے بھی، اور مومن کے روح کے لیے دروازے کھول دی جائیں گے۔ پہلا دروازہ پہلے آسمان پہ روح کو لے کے جایا جائے گا، دوسرے آسمان پہ، تیسرے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک روح کیا ہے پہنچ کر آ جائے گی۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ اس کی مومن کی روح کو اس کے جسم میں کیا کر دو، واپس لوٹا دو، لیکن کافر کو روح کو دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب اس موقع پر آقا کریم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ آقا کریم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کافروں کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی ان کی روح جنت میں داخل ہوگی، نہ ہی ان کی روح جنت میں داخل ہوگی۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل کر دیں۔ نہیں، آپ سمجھ رہے اس کا اشارہ کہ جس طریقے سے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے۔ ارے جنت میں داخل ہونا تو بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ جنت کی خوشبو پانا تو بہت بڑی بات ہے، جنت سے بہت دور ان کا مکان جہنم ہوگا
کہ جس کے اندر سڑ سڑ کے گل کر کے تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں گے۔ آقا کریم فرماتے کہ ایک ایک جہنمی کی کھال وہ حد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنمی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ تو ہم کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما دے، پھر ہم تیرے پیغمبر پہ ایمان لے کر آئیں گے، لیکن پھر ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرمائے گا فتعاد فی جسدہ، اے فرشتوں اب تم اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دو، اس کی روح کو اس کے جسم میں، وَيَأْتِيهِ، اب اس کی روح اس کے جسم میں ڈال دیا گیا، وہ تو جل کر خاک ہو گیا۔ بھائی یہ لوگ کرتے کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اب وہ تو جل کے کیا ہو گیا، خاک ہو گیا ہے۔ اب ہونے کے بعد اب یہ لوگ سمجھتے کیا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر انسان کو شیر بھی کھا جائے، کوئی جانور بھی کھا جائے، تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے کہ اس کا حساب شیر کے پیٹ میں ہی ہوگا، جانور کے پیٹ میں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جل بھرنے سے یہ نہیں کہ انسان کے سے سوال نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتہ آ جائیں گے، فَيُجْلِسَانِ، وہ دونوں فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا رَبُّكَ، وہ دونوں فرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، تو وہ کیا کہے گا، ہائے افسوس مجھ کو تو کچھ معلوم نہیں، ہائے افسوس مجھ کو تو کچھ، بولیے ہائے افسوس مجھ کو تو کچھ۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، وہ کہیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، تو وہ مرنے والا انسان کہے گا کہ ہائے افسوس مجھ کو تو کچھ۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، تو وہ کہیں گے کہ تمہارا اس مرد کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جس کو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہے، اور اس شخص سے مراد کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، تو وہ سڑا ہوا کافر کیا کہے گا، ہائے افسوس ہم کو تو کچھ، ہائے افسوس ہم کو تو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ معلوم تو سب کچھ تھا ان کو، بھائی معلوم نہیں تھا کیا، ان کو معلوم سب کچھ تھا، لیکن جاننے کے باوجود یہ لوگ انجان بنے۔ آپ کو معلوم نہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے آپ کے چچا آزر نے کہا اے میرے بیٹے تم بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے، تم بھی کرو ہم کرتے ہیں، تو آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرا ابا میں ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ جب سب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی عید کی نماز پڑھنے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں عید کی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ جب سارے لوگ نماز پڑھنے کے نہیں جالے، اپنے وہ عیدگاہ پہ جاتے ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے جو بھی انہوں کرنا، تب جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے، پتھروں کے پاس، اور آپ جانے کے بعد آپ نے کہا الا تتکلمون، کیا تم بولتے نہیں، الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہیں، الا تدعون، کیا تم پکارتے نہیں۔ آپ نے بہت الفاظ بولے، الا تشربون، کیا تم پیتے نہیں، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں، ارے تمہارے اوپر مکھی بیٹھ جاتی تم مکھی کو اڑاتے نہیں۔ جب کوئی جواب نہیں آیا نا، الا تنطقون، تم بولتے نہیں، آپ نے بڑا کلام کیا، پتھروں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اٹھائی کلاڑی اور سارے پتھروں کا آپ نے چکنا چور کر ڈالا۔ صرف ایک جو ہے کلہاڑی کو ایک پتھر میں کیا آپ نے ٹانگی۔ یہ بہت بڑی گفتگو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے نا۔ تو ان لوگوں کو معلوم سب کچھ تھا کہ یہ جو ہے ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن کیا ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، کہ وہ بھی پتھروں کی پوجا کرتے آتے تھے، ہم بھی پتھروں کی پوجا کریں گے، وہ بھی بندروں سانپوں کی پوجا کر کے آتے تھے، ہم بھی بندروں سانپوں کی پوجا کریں گے، وہ بھی لات و منات عزا و حبل کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی لات منات عزا و حبل کی پوجا کریں گے۔ تو جو ان کا کام تھا وہ ہمارا کام ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم بھی جہنم میں۔ بھائی وہ تو اپنے حساب سے اچھا سوچتے ہوں گے، لیکن کام تو کا جہنمی والا تھا کہ نہیں تھا۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، اب اگلا جملہ سنیے اور بات پوری ہو رہی ہے۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھ کو تو کچھ معلوم نہیں، تو فینادی، منادی من السماء، اللہ اکبر، آسمان سے پکارنے والا پکارے گا، اور یہ ہاتف غیبی ہوگی کہ ان کذبا، یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اسے معلوم سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان لے کر نہ آیا۔ کہ ابو جہل کو معلوم نہیں تھا، کہ ابو لہب کو معلوم نہیں تھا، کیا عتبہ اور شیبہ کو معلوم نہیں تھا، معلوم سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں پر سیاہی جم گئی تھی، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اب اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کی کیا ہے، مہمان نوازی کی جائے، اور مہمان نوازی اس کی کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتو فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا بچھونا اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ وَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا
حرن کا معنی آتا گرمی، اور سمومن کا معنی آتا وہ گرمی جو گرمی پہ بالا گرمی۔ ایک تو ہوتا ہے گرمی، وہ اس کے اوپر سے لو چل جائیں، لوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا اور گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے پاس جہنم کی گرمی آئے گی اور اس کی لوئیں آئیں گی، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کر دیا جائے گا حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی سے مل جائے گی اور بائیں پسلی دائیں پسلی سے مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں فرشتوں کو مسلط فرما دے گا، مقرر فرما دے گا، اے فرشتوں جب تک قیامت نہ جائے اس وقت تک تم اس کے سر کو بڑے بڑے ہتھوڑے سے کچلتے رہو۔ اللہ اس کی قبر میں بچھو کو مسلط فرما دے گا، ایسے ایسے سانپ کہ اللہ کی قسم آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر وہ سانپ اپنا زہر اگل دے تو روئے زمین سبزہ اگانا بند کر دے، وہ ان کافروں کی قبر میں کیا ہے ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عذاب کیا کافروں کو آئے گا کہ مسلمانوں پر نہیں ہوگا؟ حدیث شریف ہے جس مسلمان نے دنیا میں ظلم کا بازار کیا ہو، نمازوں کو چھوڑا ہو، ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہو، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شایان شان یا اپنے رحم و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے درگزر، لیکن ہمارا عذاب کافروں جیسا عذاب نہیں ہوگا، ہمارا عذاب کافروں جیسا عذاب نہیں ہوگا۔ ہم تو اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت اور ہر آن میں اور ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ مین چیز جو ہے وہ نزا کے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ ہونا ہے۔ مین چیز یہ نزا کے وقت ایمان پر کیا ہو جائے، خاتمہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہمارے نبی نے فرمایا، اے لوگوں جب انسان کی روح نکلنے کا وقت قریب ہو تو تم اس کے قریب جا کر مال کا سوال مت کرنا، ترکے کا سوال مت کرنا کہ فلاں مکان میرے اپنے فلاں بیٹے کے نام کرا دو، فلاں بیٹے کے، بلکہ سرکار نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهُ، آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تاکہ روح نکلنے کے بعد اس کی زبان پر یہ کلمہ ہو کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے۔